کیا یہ حدیث درست ہے کہ جس نے شرک نہ کیا وہ جنت میں لازمی جائے گا خواہ اس نے چوری اور زنا کیا ہو؟ جی مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ موجود ہیں، لیکن یہ کوئی ایبسولوٹلی حدیث نہیں ہے، یہ ریلیٹیولی ہے، یعنی کسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ الٹیمیٹلی ہر مسلمان جس نے شرک نہیں کیا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے چوری کی یا بدکاری کی اور شرک نہیں کیا ہوا تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ مراد یہ کہ اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے پھیرا لگانے کے بعد، اب وہ اللہ معافی دے، کتنا لمبا وہ پھیرا ہے، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے پھر ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ اب یہ حدیث تو سارے بیان کرتے ہیں، جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے اسے بھی مبہم نہیں رہنے دیا، پوچھا یا رسول اللہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ لے جی، یہ جوامع کلمات ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم سارا کور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو، رمضان کے روزے بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، رزق حلال بھی کماؤ، بدکاری سے بچو، چوری سے بچو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں امپلائڈ ہے جو نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے کام ہے وہ آپ خود دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب کو کہ میں نے جنت میں نعوذ باللہ نہیں جانا۔ باقی جو بحیثیت انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے، لیکن اب کسی کو پتا تو نہیں کہ موت کس وقت آ جائے۔ یا تو انسان کو بتا دیا جاتا نا کہ اتنی تمہاری عمر ہوگی، فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ تمہاری روح قبض ہوگی تو 3 منٹ پہلے توبہ کر لینا۔ ایسا تو نہیں ہوا، ورنہ تو سارے ہی آپ کو نافرمانی کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ تو یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے۔ لہذا الٹیمیٹلی جنت ہے جس نے شرک نہیں کیا۔ وہ تو مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو 3 تحفے دیے گئے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ 3 تحفے ملے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا گفٹ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ بخاری مسلم میں تفصیل سے آتا ہے، وہ 50 سے شروع ہوئی تھی، 5 رہ گئی۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں، یہ آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اور تیسرا گفٹ کہ آپ کا جو بھی کوئی امتی شرک نہیں کرے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ الٹیمیٹلی مغفرت، یہ نہیں ہے کہ اس نے عذاب نہیں بھگتنا، یہ ذرا بھول جائیں میرے بھائی، عذاب اپنی جگہ، عذاب بھگت کے۔ مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے میرے پاس حاضر ہو قیامت کے دن اس حال میں کہ اس نے شرک نہیں کیا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا۔ یعنی شرک ایک ایسا ہے گناہ جس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے، باقی جو ہیں ان کی مغفرت کی چانس ہے، لیکن مغفرت کا ایک طریقہ ہے۔ ایک بندے نے دوسرے کو ناحق قتل کیا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں اس کی توبہ ہے؟ جی توبہ ہے، لیکن توبہ کا ایک طریقہ ہے، یا تو اس کے ورثاء معاف کریں گے، یا پھر اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، یا پھر بلڈ منی وہ دے گا جسے دیت ہم کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آئی ہیں قرآن کے اندر سورۃ النساء میں۔ تو ہر گناہ کی ایک توبہ کا طریقہ ہے نا، مغفرت اس طریقے سے ہونی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی اگر کسی کی نیکیاں گناہوں پہ حاوی ہو گئیں پھر تو اس کے گناہوں کے اوپر پکڑ بھی نہیں ہوگی۔
لیکن خدا نہ خواستہ اگر نیکیاں حاوی نہ ہوئیں تو پھر جو گناہ اوپر والے ہیں تو وہ تو حساب کتاب برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ آمین تو ہم کہیں گے، دعا بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ ہاں، کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کرے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا نا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی وضو کرواتے تھے، سیدنا ربیہ۔ ایک دن نبی علیہ السلام کا سمندر رحمت جوش میں آیا، آپ نے فرمایا سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سیدھا سوال کیا، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ میرا خیال ہے اس سے بیسٹ کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس سے اوپر ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن وہ سوال کرنا ہی حرام ہے کہ یا اللہ مجھے پیغمبر بنا دے۔ وہ وہبی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی کو محنت سے یا کسی کی دعا کی برکت سے پیغمبر نہیں بنا سکتا، الا یہ کہ اللہ کی تقدیر میں ہو۔ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کی تقدیر میں پیغمبر تھے۔ قرآن میں آیا نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ میرے بھائی کو بھی پیغمبر بنا دے، وہ تو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، اللہ کے علم میں تو وہ پہلے سے ہی پیغمبر تھے، کوئی وہ دعا کی برکت سے نہیں بنے تھے پیغمبر، وہ تو ایک ظاہری ذریعہ تھا۔ جس طرح ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ حضور کو مقام وسیلہ عطا فرما، مجھے بتائیں اگر پوری امت بھی یہ دعا نہ کرے اذان کے بعد تو کیا حضور کو مقام وسیلہ نہیں ملنا؟ وہ تو پہلے ہی ملا ہوا ہے۔ وہ تو ہمارا فائدہ ہے اس کے اندر دعا کرنے میں کہ ہمارے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو اذان کا جواب دے، درود شریف پڑھے اور دعائے وسیلہ کرے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو جب انہوں نے آگے سے یہ عرض کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، اے ربیہ تو میری مدد کر کثرت سجود سے، یعنی تو اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو، نوافل کے اندر استقامت اختیار کر، میری مدد کر۔ میں دعا تو کروں گا لیکن میری دعا کے ساتھ میری مدد کر، کہ تیرے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ میری دعا تیرے حق میں سفارش بنے بھی، یہ نہیں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ دیکھیں یہ شعر ختم ہو جاتا ہے اس میں۔ بندہ تو ضرور کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے ربیہ تیرے لیے میں نے دعا، جس کے لیے حضور ڈائریکٹ دعا کر رہے ہیں، جو نبی علیہ السلام کو وضو کروا رہا ہے، اس کو حضور نے نہیں کہا کہ تو کہنا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، کہا کہ تو نے میری مدد کرنی ہے پھر کثرت سجود کے ذریعے، عبادت میں استقامت کرنی ہے، میری مدد کری، میں دعا کروں گا تو پھر تیرے لیے سفارش بھی میری قبول ہو جائے گی۔ یعنی خالی دعا سے بھی کچھ نہیں ہونا، خالی محنت سے بھی کچھ نہیں ہونا، دونوں چیزیں پیرلل میں۔ وہ حدیث یاد کر لیں بخاری مسلم کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی تربیت دیکھیں، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی جرت دی تھی کہ انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے بھی پوچھ دیا، یا رسول اللہ آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو آپ نے بھی اسے کوئی گستاخی شمار نہیں کیا۔ آپ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں، تیری جرت کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اپنی نیکیوں کی بنیاد پہ، اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اندازہ کریں اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں، لے رہا بابے تو ہاں چھڑ دو بچ عبد القادر پی گیا جی، اوے تمہیں پتہ ہی نہیں، اس تو بعد اس تو وڈی شاہ پی گئی ہے، چھڑ دو بچ انجینئر پی گیا جو انہوں کے پتہ نہیں انجینئر پی جائے گا، ساری کہانیاں ختم۔ اندازہ کریں نبی علیہ السلام تو اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، پھر بخاری مسلم کی حدیث قیامت والا دن ہر نبی کہے گا آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، جسے اللہ نے دنیا میں گارنٹی دے دی تھی کہ اس کی اگلی پچھلی ساری اجتہادی غلطیاں جو گناہ نہیں ہوتے وہ معاف ہیں، تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر نبی اسلام کے پاس آئیں گے تو آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، شفاعت کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اگر قیامت والے دن انبیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی،
آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان چاروں کے بارے میں تو بائی نیم مینشن ہوا ہے کہ یہ سب دنیا میں اپنی کی ہوئی اجتہادی غلطیوں کو جو اللہ نے معاف بھی فرما دی ہوئی ہے. نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ توریتاً ایک گفتگو کی تھی جو ڈائریکٹلی جھوٹ بھی نہیں بنتا لیکن نبی کے شان شان نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، قتل کا ارادہ نہیں تھا. انسٹرومنٹ کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو وہ مکہ کوئی قتل کرنے کا انسٹرومنٹ تو نہیں ہے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا. وہ ایک ایک غلطی کو یاد کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام جو شجر ممنوعہ کو یوز کر بیٹھے، اور الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بھی شفاعت کا دروازہ اس لیے کھلا کہ قرآن میں اللہ نے نبی علیہ السلام کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ معاف کر دی. رپورٹ ہوئی ہیں قرآن میں. سورۃ الانفال میں نہیں آیا آیت نمبر 68 69 میں کہ اگر وہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی جس سے تم لوگوں نے اجتہاد کیا، جو تم نے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑے ہیں، تو تمہیں عذاب دیا جاتا. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی غلطیوں کی معافی والا معاملہ کر دیا. یہ غلطیاں اجتہادی ہیں، یہ گناہ نہیں ہے. ایک شخص کے لیے گارنٹی ہے. مجھے بتائیں جہاں پہ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، وہاں عبد القادر جیلانی وچ کتوں پہ گیا اور دس رہے تو ہے. اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ زیادہ ہے. اور کیا مطلب ہوا؟ کوئی بھی نہیں بیچ پہن لگا تو انہوں نظر ہی نہیں آنا کوئی بندہ بھی ہوتے. سب بےچارے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اللہ یہ کہ جب نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پھر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. اور نیک بندے وہ نہیں جو آپ نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھانے والے بزرگان دین کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، نہیں. نیک بندے نبی علیہ السلام کے اہل البیت، آپ کے صحابہ کرام، صحیح العقیدہ تابعین، تبع تابعین، قیامت تک جتنے بھی لوگ جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی، اللہ کی عبادت کی ہے، اپنی رسپیکٹ نہیں کروائی، نبی علیہ السلام کی رسپیکٹ امت میں داخل کی ہے، وہ بھی شفاعت کریں گے. بالکل کریں گے. کہتے ہیں نہیں بزرگوں کی شفاعت کو نہیں مانتے، بالکل مانتے ہیں. تو آڑے بزرگوں کی شفاعت کو نہیں مانتے. کیوں؟ کہ آپ بھی دوسروں کے بزرگوں کی شفاعت کو نہیں مانتے. کیا کوئی بریلوی مانتا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ تو پھر اگر اشرف تھانوی صاحب نہیں کریں گے پھر احمد بریلوی صاحب بھی نہیں کریں گے. تو آپ اپنی اینک لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا.